یا اگر قناعت بدست آوری در اکلی میں راحت کنی سروری اگر تنگ دستی ز سختی منال کہ پیش خرد مند ہے چستمال ندارد خرد مند از فقر عار کہ باشد نبی را ز فقر افتخار غنی را زر و سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است غنی گر نباشی مکن اضطراب کہ سلطان خواہد خراج از خراب قناعت بہر حال اولا ترست قناعت کند ہر کے نیک اخترست ز نور قناعت بر افروز جان اگر داری از نیک بختی نشان۔ جزاک اللہ۔ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب نے کریمہ کی عبارت پڑھی ہے اور آج کے سبق کا عنوان ہے قناعت۔ سبق نمبر 13 2 جولائی بروز جمعرات۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب جو اخلاقیات کے عنوان پر ہے کریمہ۔ در صفت قناعت، اصل عبارت ہے این در صفت قناعت است۔ یہ سبق قناعت کے بیان میں ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی ملے اللہ کی طرف سے اس کو بندہ کافی سمجھے، ٹھیک ہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کرنے والا بندہ سکون میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ تو قناعت کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ابیات لکھے ہیں۔ زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور آج کے سبق کے اندر جو قناعت کے بارے میں ابیات ہیں، اشعار ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ 7 تو دلا گر قناعت بدست آوری در اکلی میں راحت کنی سروری۔ اے دل، گر اصل میں اگر تھا، قناعت بدست آوری، یہ با جو ہے ادھر ظرفیت در کے معنی میں، ہاتھ میں، آوری کون سا سیگا ہے آوری؟ آوری ہاں یہ ہے یہ واحد حاضر ہے، بدست آوری۔ اے دل اگر تو قناعت کو ہاتھ میں لائے، اے دل تو اگر ہاتھ میں قناعت کو ہاتھ میں لائے تو یہ شرط ہے بھئی، در اکلی میں راحت، راحت کے ملک میں کنی سروری، تو سرداری کرے گا، تو سردار بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہو معاشرے میں سردار بن کے رہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں سے جو کچھ ملے، ٹھیک ہے، اس کو کیا سمجھو؟ اپنے لیے کافی سمجھو۔ اگر تنگ دستی زے سختی منال، اگر تو تنگ دست ہے، غریب ہے، ہاں، سختی سے نہ رو، سختی کی وجہ سے۔ ادھر منال پہلے تم پڑھا، تم نے مال و منال، ادھر منال کا معنی کیا تھا؟ اسباب، ادھر وہ نہیں۔ یہ فعل ناہی ہے، مصدر اس کا ہوتا ہے نالیدن، نالیدن میں نے رونا، نالد مضارع، وہاں سے بنا ہے منال۔ جیسے آج فعل ناہی تم نے پڑھا مپرور، منال، تو نہ رو، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، اگر تو تنگ دست ہے، سختی کی وجہ سے نہ رو، کہ پیش خرد مند، کیونکہ عقل مند کے آگے، پیش میں نے آگے، ہے چست مال، مال کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کس کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو زیادہ معلوم ہے اس بندے کو کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیش خرد مند، نہ دارد خرد مند از فقر آر، نہ دارد نہیں رکھتا، دارد مضارع ہے، شروع میں نہ منفی، مضارع منفی ہے، خرد مند عقل مند، تنگ دستی سے آر نہیں رکھتا، شرم۔ ایک ہے الہما دارما کو آر، وہ موچیوں کے پاس ہوتی ہے آر، ٹھیک ہے نا؟ یا آر سے اور کام لیتے، یہ عین کے ساتھ ہے آر، اس کا معنی کیا ہے؟ شرمندگی۔ اسے شرم نہیں ہے اس بات کی کہ اس کی وجہ کہ باشد نبی را ز فقر افتخار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر پر افتخار، فخر ہے۔ آپ نے فرمایا الفقر و فخری، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ جو فقر ہے، تنگ دستی ہے، اس پر میں فخر کرتا ہوں، میرے لیے باعث فخر ہے،
تو ایک ایک ماہ تک بھی حضور علیہ السلام کے گھر چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. اسودین یعنی کھجور اور پانی پر گزارا، ایسے فاقے بھی اپنی امت کو حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے. تنگ دستی، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی پریشانی آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. قناعت کرنی ہے، قناعت. آگے فرماتے ہیں غنی را زرو سیم آرائش است. غنی کہتے ہیں دولت مند کو، رچ مین اہل ثروت، دولت مند. زر کا معنی کیا ہے جی؟ گولڈ، سیم، سلور، چاندی. غنی کے لیے سونا اور چاندی زینت ہے، آرائش. آراستن مصدر ایک ہوتا ہے، وہاں سے بنا آرائش، حاصل مصدر. زینت یعنی جو مالدار لوگ ہیں وہ سونا، چاندی، پیسے، گھر کے اندر یہ سارے آسائش کا سامان، کوٹھی مکان کے اندر جی مختلف قسم کی وہ سہولیات، ساری چیزیں وہ اپنے لیے آرائش کا سبب یہی بناتے ہیں. ولیکن فقیر اندر آسائش است. لیکن جو فقر والا ہوتا ہے، فقیر درویش ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ آسائش میں رہتا ہے. اتنی سہولیات میں رہ کر ان بیچاروں کو نیند نہیں آتی. نرم نرم گداز بستروں پر سوتے ہیں. نیند خواب آور ٹیبلٹس، گولیاں یہ استعمال کرتے ہیں، پھر ان کو نیند آتی ہے. ایک صاحب نے حرام کے پیسوں سے بڑی کوٹھی بنوائی، رات کو سوتا تو نیند نہ آتی، طبیعت بے چین، پریشان، کیونکہ لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں کے حق مارے تھے. اب وہاں کیسے چین کی نیند آئے؟ فقیر درویش وہ آرام میں، سکون میں، جو کچھ مل جائے وہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ بہتر سمجھا، اس لیے ہم اس کو پر اکتفا کرتے ہیں. غنی گرنا باشی. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ نہیں کہ دولت مندوں کو دیکھ کر تم بھی کہو کہ ہم بھی ایسے بنے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبادت کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ، دین کے اعتبار سے عبادت نیکی کے اندر اور دین کے علم میں کچھ آپ سے زائد ہیں تو دیکھو وہ کتنا ہے. جی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ تو اشراق بھی پڑھتا ہے، مجھے بھی ٹھیک ہے نا. اچھا میں تو قرآن مجید کا 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ روزانہ 2 پارے پڑھتا ہے، مجھے بھی زیادہ. یعنی نیکی کے اندر اور دین کے علم میں، دین کے معاملات میں اپنے آپ سے اعلیٰ کو دیکھو، شوق بڑھے گا. اور دنیا کے معاملے میں اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کار والے کو دیکھیں گے نا للچائی ہوئی نظروں سے، آپ کا جی کیا کہے گا؟ کاش کہ میرے پاس بھی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ آگے بڑی ہوتی ہیں جی گاڑیاں، کسی اور کو دیکھیں گے 1 کروڑ روپے والی میرے پاس کیا ہوتی، پھر جی میرے پاس کیا ہوتا؟ ہوائی جہاز ہوتا، ٹھیک ہے نا. پھر ادھر سے میں کہاں بھاگ جاتا، برطانیہ دوڑ جاتا اپنے جہاز پر، سمجھے؟ ہاں جہاز ہوتا. تو یہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی. جتنی یہ چیزیں دولت، سامان، دنیاوی سہولیات جتنی زیادہ ہوں گی اتنی پریشانیاں بڑھیں گی. غنی گرنا باشی، اگر تو غنی نہیں ہے، دولت مند نہیں، مکن اضطراب، تو پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو. آگے اس کی وجہ کہ سلطان نہ خواہد، کیونکہ بادشاہ نہیں طلب کرتا خراج، ٹیکس، از خراب، بنجر زمین سے. تیری مثال ہے تیرے پاس کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح اب یہ ہوا نا بھی کہ وہ بلوں کی کچھ رعایت تھی، پتہ نہیں 300 یونٹ سے کم، یہ 000، اور جن کے زیادہ آ رہے ہیں ان سے وصول کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی ٹیکس وغیرہ، یہ جو پہلے سے غریب ہیں، تنگ دست ہیں، سمجھے ہو؟ تو زکوٰۃ ہر پر تو نہیں ہوتی نا، صاحب نصاب پر ہوتی ہے. تو اس طرح جو غریب آدمی ہے، یوں سمجھیے کہ اس بیچارے کے پاس بنجر زمین ہے، لہٰذا اس پر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ دولت مند نہیں ہیں تو پریشان نہ ہو، قیامت والے دن بڑی سہولت ہوگی. 500 سال پہلے فقراء، دولت مند امیر جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے. اتنا تمہیں دولت دی تھی، اتنی کوٹھیاں تھیں، ہاں اتنا تیرے پاس مال تھا، یہ بتا تو نے مال کیسے خرچ کیا، کمایا کہاں سے تھا، اولاد کی کیسے تربیت تو نے کی، یہ سارا کچھ آگے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو؟
تو جو یہ فقراء ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، 500 سال پہلے۔ تو اس کی مثال لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے تو آپ کی گٹھڑی ہے معمولی سی، آسانی سے آپ، اگر وزن ہی بہت زیادہ ہے اور سفر بہت زیادہ، درمیان میں کوئی بیٹھنے بھی نہیں دے گا، جلدی کر، پھر روئے گا، ٹھیک ہے نا، خون کے آنسو، پریشان ہوگا کہ اب میں گٹھڑی سمیت، بڑی گٹھڑی ہے، کیسے سامان لے کر آگے پہنچوں۔ تو اس لیے یہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، اب بھی پریشان ہیں۔ ایک صاحب ہم نے دیکھا کہ ادھر بھی اس کا پلازہ ہے، کراچی یہ ہے، چند دن ادھر باقی ملکوں میں، اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی آپ صرف آدھی روٹی کی ایک روٹی، وہ بھی دال کے ساتھ کھا سکتے ہو، گوشت نہیں کھا سکتے، کوئی سبزیاں وغیرہ بھی نہیں، روٹی بھی ایک اور آدھی، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنا اربوں پتی ہے، آپ کون کون سی چیز کھا لیتے ہیں؟ کوئی منع ہے آپ کے لیے؟ ہاں، شکم درویشاں تنور خدا، ہر چیز فنا در فنا، سمجھے ہو نا، ہر چیز فنا در فنا۔ غنی گر نہ باشی مکن اضطراب، تو اگر دولت مند نہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایف آر یو نو رچ مین، ٹھیک ہے نا، آپ دولت مند نہیں ہیں تو پھر پریشان مکن اضطراب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اپنے ابو کو پریشان نہیں کرنا، دیکھو جی ان کی کوٹھی کیسی ہے، ہاں ہم نے تو اتنے عرصے کے بعد موٹر سائیکل لی، فلاں کی تو جیپ ہے، فلاں کی تو گاڑی ہے، ہاں جی۔ اچھا، کہ سلطان نہ خواہد خراج از خراب، کیونکہ بادشاہ بنجر زمین سے محصول یا ٹیکس وصول نہیں کرتا، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ قناعت بہرحال اولا ترست، شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں قناعت ہر حالت میں بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی، گھر کے اندر کیسے، ٹھیک ہے نا، پیسے ہیں ان کو خرچ اور صرف کیسے کرنا ہے، پلاننگ کے تحت قناعت والا سلسلہ ہو۔ کہ قناعت کند ہر کے نیک اختر است، اختر کا معنی ستارہ، جو نیک ستارے والا ہے وہ قناعت کرتا ہے، جس کا ستارہ گردش میں ہوگا وہ قناعت خود بھی پریشان ہوگا، بچوں کو بھی پریشان کرے گا۔ یہ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا، ہاں بھی جاگ رہے ہو، فضول خرچی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے، نیند تو نہیں کر رہا، خلیل کو دیکھنا بھی اس کی آنکھ تو، ٹھیک ہے، اس کو چبھوٹی لگانی ہے، چبھوٹی۔ قناعت کناد ہر کے نیک اختر است، قناعت کرتا ہے جو نیک ستارے والا ہے، نیک اختر، سمجھے؟ ز نور قناعت، قناعت کے نور سے بر افروز، امر کا صیغہ ہے، برفتو افروختن سے، تو روشن کر جاں روح کو، قناعت کرو گے، آپ کے جسم کے اندر روح ہے، اپنی روح کو کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ تو مراقبہ کر کے دیکھ رہے ہیں شہزاد بھائی، روح کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، روح کو نہیں دیکھا نا۔ اور یہ آپ کے جسم کی حویلی میں اصل مکین اور آباد کرنے والی روح ہے، روح نکل جائے نہ آنکھ دیکھ سکے نہ زبان بول سکے، ٹھیک ہے نا، یہ روح کا جلوہ ہے۔ روح کو روشن کرنا چاہتے ہو پھر قناعت کا نور چاہیے، قناعت کا نور۔ اچھا، اگر داری از نیک بختی نشان، دیکھو بعض جگہ شرط پہلے جزا بعد میں، جہاں بھی اگر آیا، ادھر کیا ہے اگر بعد میں، اگر داری از نیک بختی نشان، اگر تو رکھتا ہے نیک بختی کی نشانی، اگر تو ہے نیک بخت، اقبال ہے، بخت والا ہے، بختاور ہی، ٹھیک ہے، نیک بختی ہے، تو پھر کیا ہے، قناعت کے نور سے اپنی روح کو کیا کر، روشن کر۔ جو اللہ کی بارگاہ سے ملے، رزق جتنا ملا ہے، یہ سمجھ میرے لیے یہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کافی فرما دیتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو آج الحمدللہ کریمہ کتاب کے اندر ہم نے قناعت کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبق کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔